السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، اگلا سبق آج کا ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ ہر دن کی طرح دو ضروری حصوں کے ساتھ، یعنی تجوید کے لیے اہم چیزوں کی وضاحت کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ سبق کی پڑھائی کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں بلا تاخیر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الحمدللہ، یہ تجوید کے ساتھ سبق تھا۔ اب ضروری باتیں جو قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، تو سب سے پہلے اس آیت میں ما ننسخ من آیت أو ننسها نأتی بخیر منها إلی آخر الآیہ، اس آیت میں سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ ننسها میں ہا الف زبر ہا ہے۔ یہاں پہ جس طرح ہا الف زبر ہا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہے، او مثل ہا میں بھی ہے۔ حالانکہ یہاں پر طوا ہے، طوا ہونے کی وجہ سے رک جانا چاہیے، آخری حرف پر جزم دے کر سانس چھوڑنا چاہیے، لیکن ہا پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہا حروف مدہ الف یا واو والا ہے،
جس کو جو ہے نا بہرحال میں کھینچنا چاہیے۔ تو حروف مدہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی کھینچیں گے، ہم مثلہا پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخری حرف پر جزم دینا ہے، تو یہاں پر یہ آخری حرف الف ہے، لیکن اس پر کچھ ہے نہیں، یہ تو ہا کے اوپر ہے، پہلے والے حرف پر ہے، لہذا آخری حرف پہلے سے ہی سائلنٹ ہے۔ تو ان دو صورتوں کی وجہ سے یہاں پر مثلہا پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کبھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ آخری حرف پر ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں آخری حرف پر ہے تو والارض پڑھیں گے، والارضی نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری حرف پر حرکت زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ایسا کچھ ہونا چاہیے، تو یہاں پر ہے، اور یہاں پر آخری حرف الف ہے، اس پر نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھنے کی تھی۔ دوسری بات یہاں پر دوسری بات اس آیت میں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، دو زبر پر رکنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اوپر کا زبر ہٹ جائے گا، را علی زبر را پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جیم ہے تو جیم پر بھی یہاں پر جیسا رکنا ہے وہاں سے رکنے کی اجازت ہے، تو کفارا اس طرح جو ہے یہاں پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر تو گولتا ہے، گولتا پہ رکنا ہو تو وہ ہے ساکنہ بن جاتی ہے، وآتوا الزکاۃ۔ اس میں ایک اور بات یہ سمجھنے کی ہے، یہ حروف شمسی یعنی سختی سے پڑھے جانے والے حروف، جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی تشدید جہاں ہوگی وہاں سختی سے پڑھیں گے، دبا کر پڑھیں گے، تو اس لیے اس کو شمسی کہتے ہیں۔ شمس یعنی سورج میں سختی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو سورج شمسی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا کرنا ہے، میم سے ڈائریکٹ صاد کو ملانا ہے، یہ واو یہ الف یہ لام کو 1 2 3 4 چاروں کو بیچ میں چھوڑ دینا ہے، نہیں ملانا ہے۔ یہاں پر بھی یہ واو یہ الف یہ لام 1 2 3 4 یہ چاروں کو چھوڑ دینا ہے اور پڑھنا ہے۔ اب یہاں واو کو بھی چھوڑنا ہے، زکا کاف کھڑا ہوا کا، یہ واو سائلنٹ میں شامل ہے، یہاں پر بھی واو سائلنٹ میں ہے، یہاں پر بھی واو سائلنٹ میں ہے، یہاں پر بھی واو سائلنٹ میں ہے، یعنی نہیں پڑھا جائے، لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو زکا وا ایسی غلطی سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ایسی غلطی سے، وَآتُوا الزَّكَاةَ اسی غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دو باتیں تو اس سبق کے لیے ضروری تھی جو آج بدلا جا چکی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اگلے صفحوں میں اگلے سبق میں ضروری باتیں آنے والی ہے، اسی لیے روزانہ کبھی تھوڑے ہوں گے کبھی زیادہ ہوں گے، ان باتوں کو جو ہے غور سے سننا اور سمجھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ عزیز جس طرح ہم گزشتہ سے بتلاتے آئے ہیں خود پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، اوروں کو بھی پڑھائیں گے، اوروں کی غلطیاں درست کر کے انہیں بھی قرآن شریف کے غلطیوں سے پاک صاف کریں گے، بلکہ آپ خود جو ہے استاد بنیں گے۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس سبق کو سننا ہے، اور اگر نئے ہوں کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ وہ روزانہ اس سبق سے فائدہ اٹھانے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ عزیز ہم 8 سے 10 منٹ ضرور دیں گے، تو اس کے لیے سبسکرائب کرنے پر جو ہے نا ہمیشہ آپ کو یہ سبق آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پسند آنے پر آپ جو ہے اپنی محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ شیئر کر کے لوگوں کو تجوید سے، کیونکہ آج کے زمانے میں سب کے لیے وقت ہے، دوسرے ہر کام ہو رہے ہیں لیکن قرآن شریف کے بعد یہ وقت نہیں ہے، تو آپ کو یہ شیئر اور یہ سمجھانا کہ 10 منٹ یا 8 منٹ روزانہ لگائیں گے تو 24 گھنٹے ہمیں قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور یہ ثواب ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ ترغیب اور یہ توجہ آپ کے شیئر سے ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب جاریہ ہوگا، وہ بھی تجوید سے پڑھیں گے، وہ بھی اپنی دنیا آخرت بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ تو سبسکرائب، شیئر اور پابندی سے سبق، روزانہ جو سبق آئے گا اس سبق کو پابندی سے اپنا 8 سے 10 منٹ لگا کر پڑھیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ چند ہی مہینوں میں قرآن شریف تجوید سے پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ جو بھی بات رہی کمنٹ کا سیکشن خالی ہے، آپ اس پہ پوچھ سکتے ہیں۔